محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قاف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں 5 نمازوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے بعد اوراد اور وظائف، تسبیح و تحمید کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، کہ ہم نے ان آسمانوں کو، زمین کو پیدا فرمایا ہے 6 دنوں کی مقدار میں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تمام آسمان، تمام زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ایک لمحے میں پیدا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو فرماتے ہیں کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، جو کچھ بھی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کو 6 دنوں کی مقدار میں پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ایک نظام فطرت ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اسی پانی سے ایک بلبلے کی شکل ظاہر فرمائی، اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلانا شروع کیا۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر پوری زمین کو اس پانی پر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھ دیے، پھر چشمے اور دریا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا فرمائے، بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں، بے شمار چیزیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام آسمان، تمام زمین، تمام چیزیں ہم نے 6 دنوں کی مقدار میں پیدا فرمائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا نظام، سورج، چاند، ستارے، سیارے ایک نظام کے تحت ترتیب دیا ہے۔ یہ کافروں کے ایک سوال کے جواب ہے۔ وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہتے ہیں آپ کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، عذاب آ جائے گا آپ پر، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ ہم اگر کافر ہیں، واقعی ہم مجرم ہیں، تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر ان کو سمجھا دیا کہ عذاب تو آ کر رہے گا، آئے گا وقت پر۔ اللہ کا ایک نظام ہے، ہر چیز کے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر آئے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو پکڑ نہیں سکتا، اب عذاب نہیں دے سکتا، آپ کی کوئی ابھی تعداد زیادہ ہے، ابھی یا اللہ کے لیے مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت جمع کر رہے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کا ایک نظام قدرت ہے، نظام فطرت ہے، وہ چل رہا ہے۔ اللہ نے سزا و جزا کے لیے قیامت کے دن مقرر فرمایا ہے، سزا جزا ہو کر رہے گی۔ یہ نظام فطرت ہے، یہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، وقت پر کام ہوگا۔ یہ تو کافروں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جلد بازی نہ کریں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے مطابق، قدرت کے مطابق وقت پر ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ابھی فصل کا بیج ڈالا ہے، ابھی تیار ہو جائے، ابھی اس پر سٹے لگ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وقت لگے گا اس پہ، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان عبادت کرے یا نہ کرے، انسان کی عبادت کرنے سے یا نہ کرنے سے نظام میں قدرت نہیں تبدیل ہوتا۔ اللہ کا جو نظام چل رہا ہے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ انسان عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کے نظام اسی طرح چلتا رہے گا، اور اللہ کے نظام کو ہماری عبادات متاثر بھی نہیں کرتی، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے اثر لیتا ہے۔
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں نے اتنا ذکر کیا ہے، اتنی تلاوت کی ہے، اتنے صدقے کیے ہیں، اتنے حج کیے، اتنے عمر کیے ہیں، میرا تو مسئلہ حل نہیں ہوا، میرے تو بیٹے کی نوکری نہیں لگی، میرا تو مریض ٹھیک نہیں ہوا، میرا تو مقدمہ حل نہیں ہوا، میرا مسئلہ نہیں حل ہو، کہ پتہ نہیں کیوں نہیں حل ہو۔ بھائی آپ کے مسئلے حل ہوں گے اللہ کے حکم کے مطابق، وقت پر حل ہوں گے، ان کا تعلق عبادات کے ساتھ نہیں ہے۔ عبادت کر کے آپ نے اللہ پر احسان نہیں کیا، وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے۔ عبادت تو کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ مسائل آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، سردی بھی آئے گی، گرمی بھی آئے گی، بیماریاں بھی آئیں گی، حالات بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گے، آتے رہتے ہیں، آئیں گے، وقت پر آئیں گے، وقت پر جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات تو انبیاء علیہ السلام پر آئے ہیں، عظیم ہستیاں، پاک ہستیاں ان پر آئے ہیں۔ سردی آئی، گرمی آئی، مشکلات آئیں، مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، تنگیاں آئیں، فقر و فاقے آئے، انبیاء علیہ السلام پر نہیں آئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں آئے، تبا تابعین، تابعین تبا تابعین پر نہیں آئے، بزرگان دین پر نہیں آئے، اولیاء اللہ کرام پر نہیں آئے۔ یہ حالات تو آئیں گے، یہ نظام فطرت ہے، یہ چلتا رہے گا۔ تمہارے ذمے جو کام ہے آپ وہ کریں، آپ وہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یہ 7 آسمان 7 زمین، اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ ہم نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد ذرہ برابر بھی تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تھکان نے چھوا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام پیدا کیا ہے تو پھر پیدا کرنے کے بعد تھک گئے۔ فرمانا یہ تھک جانا یہ تو کمزوری ہے، یہ تو عیب ہے، نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ذات، کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص۔ اللہ تعالیٰ کوئی تھکے نہیں ہے، چھوا تک نہیں ہے تھکان میں۔ اس کا تو وہاں وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تھک گئے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آسمان، زمین، کائنات کا نظام، سورج چاند ستارے پیدا کرنے کے لیے نہیں تھکے، انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر تھک جائیں گے؟ یہ کیوں غلط گمان کیا ہے تم نے کہ ہم مر جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہوں گے، تو پھر کیسے کھڑے ہوں گے؟ کائنات کے نظام کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے پیدا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد تھک گیا ہے، تمہیں نہیں پیدا کر سکتا، طاقت ختم ہو گئی ہے۔ شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ تھکنے والی ذات نہیں ہے، تھکاوٹ سے پاک ذات ہیں، کوئی کائنات کی چیز متاثر نہیں کر سکتی۔ فرمایا آپ کے ذمے کیا ہے؟ فاصبر علی ما یقولون، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ کافر کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ طعنوں کا جواب صبر ہے۔ الزامات ہیں، پراپیگنڈے ہیں، منصوبے ہیں، سازشیں ہیں، ان تمام چیزوں کے جواب میں جو کہہ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاصبر، صبر کریں، استقامت اختیار کریں، اللہ کے حکم پر ڈٹے رہیں، یہ جواب ہے۔ اسی میں حفاظت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اللہ کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کریں اپنے پروردگار کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں، فَسَبِّحُوا، اللہ کی تسبیح بیان کریں، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے، غروب ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے حصوں میں، رات کے حصوں سے مراد مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ہے اور تہجد کی نماز ہے۔ اور پھر فرمایا فَسَبِّحُوا أَدْبَارَ السُّجُودِ، اور ان سجدوں کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ سجدوں سے مراد جہاں فرض نمازیں ہیں، یہ فرض نمازیں بھی کافی نہیں ہیں، ان کے بعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔
یا ان سجدوں کے بعد تسبیح سے مراد سنت بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہے، اوراد و وظائف بھی مراد۔ اور مقصود یہ ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھنی ہیں تو کافی ہوگی، نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اس کے علاوہ ذکر اذکار بھی کریں۔ تو نمازوں کے بعد بعض مفسرین نے فرمایا جو بتایا گیا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں ہے جو آدمی ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اس لیے تسبیحات، اللہ کا ذکر کثیر، ذکر دوام، ہر وقت اللہ کی یاد کرتے رہیں۔ فرمایا جب ہر وقت اللہ کی یاد کرتے رہیں گے تو کافروں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہر وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔